السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ آج ہم اپنا لیسن سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 41 سے سورۃ مائدہ۔ تو لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چند باتیں آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ سلف صالحین کے چند اقوال ہیں، بلکہ سنہری اقوال ہیں۔ اگر ہم ان کے اوپر توجہ دیں تو اس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اپنی تنہائی کو بہتر بنا لیا، اللہ اس کی مجلس کو بہتر بنا دے گا۔ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو سوچیں کہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم جن محفلوں میں بیٹھیں وہ بہترین ہوں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہو، اور ہماری گفتگو بھی اچھی ہو، ہماری مجالس بھی اچھی ہوں۔ تو اگر ہم ایسا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی تنہائیوں کو بہتر بنانا پڑے گا۔ اور تنہائیوں کو اسی حوالے سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، بلکہ یہ ایسی حدیث ہے کہ مجھے اکثر ہی یہ میرے ذہن پہ رہتی ہے کہ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے ایسے جو بہت ہی نیک تہجد گزار لوگ ہوں گے، اور جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو وہ ڈھیروں نیکیاں لے کے آئیں گے اللہ کے سامنے۔ تہجد ہوں گے ان کے نامہ اعمال میں، نمازیں ہوں گی، ذکر اذکار ہوں گے، نوافل ہوں گے، صدقات ہوں گے، اللہ جانے کیا کیا ہوگا۔ لیکن ان کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ بہت ہی سن کر دل گھبراتا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ تمام نیکیاں جو ہیں ان کو اڑا دیں گے۔ حدیث میں تو ایسا آتا ہے کہ وہ تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور ان کی یہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ایسے جیسے پھونک مار کر اڑا دیتے ہیں، یوں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کی وجہ جو حدیث میں بتائی گئی وہ یہ کہ ان کی تنہائی پاک نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ تنہا ہوتے تھے تو اس وقت ان کے تنہائیوں میں کیے ہوئے جو گناہ ہیں وہ اس کی وجہ سے ان کی یہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جب ہم تنہا ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا سوائے اللہ کے، تو اس وقت بھی وہ تنہائی بھی ہماری پاک ہونی چاہیے، ہمارے خیالات پاک ہونے چاہیے۔ مجلسیں تو اس میں تو ہم لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل حقیقت، اصل پاکیزگی اس وقت آتی ہے جب ہماری تنہائی پاک ہوتی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات تھی۔ پھر اسی طرح سے جو سلف صالحین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ معاملات کو درست کر لیا، اللہ دوستوں کے ساتھ اس کے معاملات درست کر دیں گے۔ یہ بھی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام معاملات جو دنیا میں ہمارے رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بہتر ہوں، تو اور اس کے لیے ہم کوششیں بھی بہت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہو پاتے، ہم سب کو راضی نہیں کر پاتے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ معاملات کو درست کر لیا جائے، اللہ کو راضی کر لیا جائے، دنیا خود بخود راضی ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے معاملات میں کافی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کے سارے معاملات جو ہیں وہ بہترین ہوں، درست ہوں، لیکن ہمارے بہت سارے معاملات بڑے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم پوری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی ان معاملات کو درست نہیں کر پاتے۔ تو آسان سا نسخہ بتا دیا گیا کہ اپنے آخرت کے لیے عمل کرو، اس کے لیے فکر کرو۔ جب آخرت کے لیے ہم عمل کریں گے، ہمارے دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ خود بخود درست فرما دیں گے، اور ہمارے جیسے بھی معاملات ہوں گے ہمارے دل کو اس پہ راضی کر دیں گے۔ ساری بات تو یہ ہے۔ تو یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 40 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اپنا قرآن پاک کھولیں اور پہلے لفظی ترجمہ یعنی کہ ٹرانسلیشن لکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 41۔
یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا نہیں، یحزن کا، یحزن حزن سے نکلا ہوا ہے، غمگین کریں کا آپ کو، لا یحزن کا، نہ غمگین کریں آپ کو، الذین، وہ لوگ جو، یسارعون، جلدی کرتے ہیں، فی، میں، الکفری، کفر، کفر میں جلدی کرتے ہیں، من، سے، الذین، وہ لوگ جو، قالو، کہا، انہوں نے کہا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا، کیا کہا، آمنا، آمن، ایمان لائے، اور نون زبر الف نا، ہم، آمنا، ایمان لائے ہم، اور یہ انہوں نے کیسے کہا، بی افواہہم، بی افواہی، منہ سے، ہم، اپنے منہ سے، یعنی منہ سے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، وا، اور، لم نہیں، تؤمن، مومن، قلوبہم، قلوب، دل، ہم، ان کے دل، یعنی منہ سے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، دلوں میں ایمان نہیں ہے، وا، اور، من، سے، الذین، وہ لوگ جو، ہادو، یہودی ہوئے، سماعون، سماعون، جاسوسی کرتے ہیں، للکذب، لام زیر لی، کے لیے، اور کذب، جھوٹ، جھوٹ کے لیے، سماعون، جاسوس ہیں، لقوم، لام زیر لی، کے لیے، قوم، قوم یا جماعت، جماعت کے لیے، آخرین، دوسری، یعنی کسی دوسری جماعت کے لیے، لم نہیں، یأتو کا، یأتو، وہ آئے، کا، آپ تک، نہیں وہ آئے آپ تک، یعنی وہ جماعت جو آپ تک نہیں آئی، اس جماعت کے لیے وہ جاسوسی کرتے ہیں، یحرفون، وہ پھیر دیتے ہیں، تحریف کرنا ہوتا ہے نا، پھیر دینا، اور شروع میں جو یا ہے اس کا مطلب ہے وہ پھیر دیتے ہیں یا وہ تحریف کر دیتے ہیں، الکلامی، کلام میں، یا وہ بدل دیتے ہیں کلام کو، من، سے، بعدی، بعد، مواضعہ، مواضعی، ٹھکانہ، ہی، اس کے ٹھکانے، وہ پھیر دیتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانے سے، یا، سوری، یقولون، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان، اگر، اوتی، تم، اوتی، دیا جائے، تمہیں، دیا جائے تمہیں، ہاذا، یہ، فخذوہ، فخذوہ، تین لفظ ہیں، ف، تو، خذو، قبول کر لو یا پکڑ لو، ہو، اس کو، یہ ایک پیچھے واقعہ ہے جو ابھی میں آپ کو ٹرانسلیشن لکھا کے پھر بتاؤں گی تو آپ کو ان کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، فخذوہ، تو قبول کر لو اس کو یا پکڑ لو اس کو، و، اور، ان، اگر، لم نہیں،
تو ہو، تو دیا جائے، اور شروع میں جو تا ہے اس کا مطلب ہے تمہیں دیا جائے ہو یہ، یعنی تمہیں یہ نہ دیا جائے، فَاعْذَرُوا، فا تو، احذروا بچو اس سے، یعنی پھر قبول نہ کرنا۔ وا اور من جو یا جسے، یرید اللہ، یریدی چاہے، اللہ اللہ جسے چاہے اللہ، فتنتہ گمراہ کرنا، ہو اسے، یا فتنے میں ڈالنا اسے، یا گمراہ کرنا اسے، فلن، ف تو، لن ہرگز نہیں، تملکا آ سکے گا، لہو اس کے لیے، من سے اللہ من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی۔ یعنی فلن، ایک دفعہ پھر اس کو میں ریپیٹ کرتی ہوں، فلن تو ہرگز نہیں، تملکا آ سکے گا، کا آپ، یعنی آپ کر سکیں گے اس کے لیے، اللہ سے کچھ بھی، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہیں تو اس کو پھر کوئی اور بچا نہیں سکتا، یہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ جو، لم نہیں، یرید اللہ یریدی چاہا اللہ اللہ نے، نہیں چاہا اللہ نے، ان کے، یطہرا وہ پاک کرے، قلوبہم ان کے دل، یعنی یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کریں۔ لہم، لام لیے، ہم ان کے لیے ہے، فی میں، الدنیا دنیا، خزی رسوائی، یعنی دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، وا اور لہم، لام لیے، ہم ان کے لیے، فی الآخرتی، فی میں، الآخرتی آخرت، آخرت میں، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا، آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سماعون جاسوسی کرنے والے، للکذب لام زیر لی کے لیے، کذب جھوٹ، جھوٹ کے لیے، اکالون کھانے والے، للسخط حرام، یعنی حرام کھانے والے، فَإِن پھر، یا تو، ان اگر، جاؤکا جاؤ آئیں، کا آپ کے پاس، صلی اللہ علیہ وسلم آئیں آپ کے پاس، فاحکم تو، احکم فیصلہ کر دیں، بینہم بینہ درمیان، ہم ان کے درمیان، فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، او یا، اعرض اعراض کریں، عنہم ان سے، ہم ان سے، وا اور، ان اگر، تعرض آپ اعراض کریں،
یہ شروع میں جو تا ہے اس کا مطلب ہے آپ یا تم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو آپ اعراض کریں یا منہ پھیر لیں ہم، ان سے، ہم ان سے. اور اگر آپ اعراض کریں ان سے فلن، تو لن ہرگز نہیں. یدرو کا، وہ بگاڑ سکیں گے آپ کا. یہ شروع میں یا کا مطلب وہ، درو بگاڑ سکیں گے یا ضرر پہنچا سکیں گے، اور کا آپ کو، آپ کا نہ بگاڑ سکیں گے شیئن کچھ بھی. وا اور ان اگر حکمتا، حکم فیصلہ کریں، تا آپ. یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ ماضی میں جب فعل آتا ہے یہ تو اس میں جو آخر میں تا ہے، تا کے اوپر اگر زبر ہوگی تو یہ تم کے لیے ہوتا ہے اور میل کے لیے ہوتا ہے. تا کے نیچے اگر زیر ہوگی تو یہ بھی تم کے لیے ہوتا ہے لیکن فیمیل کے لیے ہوتا ہے. اور تا کے اوپر اگر پیش ہوگی تو پھر یہ میں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حکمتا، آپ فیصلہ کریں. تو تا پہ زبر ہے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اور آپ میل ہیں. اور اگر آپ فیصلہ کریں فحکم، تو احکم فیصلہ کریں، بینہم، بینہ درمیان، ہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، ساتھ، اور القسط انصاف، انصاف کے ساتھ. ان اللہ، ان یقیناً اللہ یحب محبوب رکھتا ہے یا دوست رکھتا ہے المقسطین انصاف کرنے والوں کو. و اور کیف کیسے، یحکمونک یا وہ، حکمون منصف بنائیں گے، کا آپ کو، وہ منصف بنائیں گے آپ کو، یعنی فیصلہ کرنے والا. منصف ہوتا ہے نا فیصلہ کرنے والا. تو فیصلہ کرنے والے کی جگہ پر ہمیں ایک لفظ مل جاتا ہے منصف. وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا بنائیں گے یا منصف بنائیں گے. و اور ان دا پاس ہے، ہم ان کے. اچھا، اس وا کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے اور حالانکہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی آپ لکھ لیں. وا کے دو میننگز ہوتے ہیں. کہیں کہیں پر وا کا مطلب ہوگا حالانکہ. تو یہاں پر آئے گا حالانکہ عندہم پاس ہے ان کے، التورات تورات، فی ہا، فی میں، ہا اس، یعنی اس تورات میں، حکم اللہ، حکم ہے اللہ کا حکم موجود ہے. ثم پھر، یتولون وہ تولون پھر جاتے ہیں، وہ پھر جاتے ہیں، من سے، بعدی بعد، ذالک اس کے بعد سے، یعنی اس حکم ہونے کے باوجود وہ اس سے پھر جاتے ہیں. وا اور ما نہیں، اولئک وہ لوگ، بالمؤمنین ماننے والے یا ایمان لانے والے. چلیں اب اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتی ہوں. اور ایز یوزول میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جب میں آیتوں کو ایکسپلین کرتی ہوں
تو آپ قرآن پاک کو سامنے رکھیں، آیت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور آپ اس کو فالو کریں گے تبھی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی، ورنہ خالی لفظی میننگ لکھنے سے آپ کو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پیچھے کچھ پس منظر ہوتا ہے، کچھ ان کا شان نزول ہوتا ہے، اور جب تک ان کا اس چیز کا پتہ نہ چلے تو پھر اس کی صحیح سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ جو ہیں ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور کچھ یہود بھی ہیں۔ تو یہاں پر اب ایک چیز سمجھنی ضروری ہے کہ جب تک مسلمان جو تھے وہ مکہ میں رہتے تھے، اس وقت تک تو مسلمانوں کو جو تکلیف بھی پہنچتی تھی وہ صرف قریش مکہ سے پہنچتی تھی، مگر جب وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو اس وقت مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 قسم کے لوگوں سے دکھ پہنچ رہا تھا۔ ایک منافقین تھے جو کہ بظاہر تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ دوسرے یہود تھے جو کہ مدینہ کے ارد گرد آباد تھے۔ تیسرے وہ مشرک قبیلے تھے جو کہ مدینہ اور مکہ کے ارد گرد آباد تھے، مشرک قبیلے۔ اور تیسرے مشرکین مکہ تھے جو کہ آپ کے پہلے سے ہی بہت پکے دشمن تھے۔ تو یہ 4 یعنی ان کی سرگرمیاں تو جاری تھی مشرکین مکہ کی مسلمانوں کے خلاف، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو غزوات بھی ہوئیں، جنگیں ہوئیں، انہی کے ساتھ ہوئیں۔ تو یہ 4 طرح کے دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی کہ وہ آپ کو جو تکلیفیں دیتے تھے۔ لیکن یہاں اس آیت میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے، ایک منافقین کا اور دوسرا یہود کا۔ یعنی منافقین کون ہیں؟ جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کے دل مسلمان نہیں ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ یہودی جو تھے۔ یہ ان دونوں کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، اور ان کی سرگرمیاں جو تھیں وہ ہسٹری ہم پڑھیں تو سامنے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ میں طرح طرح کے شکوک پیدا کرنا، فتنوں کی آگ بھڑکانا، اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، اور اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا۔ جب ان کی جنگ ہوتی تھی کسی کے ساتھ تو اس میں کافروں کے ساتھ جنگ میں بھی یہ ان کا ساتھ جو یہ انہی کا کافروں کا ساتھ دیتے تھے۔ تو یہ تمام باتیں جو تھیں اس سے مسلمان اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت دل گرفتہ ہوتے تھے، اور آپ پریشان ہوتے تھے کہ ایسا کیوں ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی تسلی دی ہے، اور تسلی کے لیے ہدایت فرمائی ہے کہ آپ کو ان حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب لوگ اللہ کے علم میں ہیں اور یہ اپنے انجام کو پہنچ کے رہیں گے۔ آپ ان کے بارے میں فکر نہ کریں، آپ صرف اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک۔ یعنی کیا ہے کہ وہ بڑے غور سے سنتے ہیں جھوٹ کے لیے، یعنی بات کو جھوٹ بنانے کے لیے، اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کی خاطر جو آپ کے پاس موجود نہیں ہیں یا جو آپ کے پاس نہیں آتے۔ اسی طرح کی آیت ایک ہم پہلے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو یہود تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ اہل ایمان سے جب ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا تھے؟ وہ اپنے سورۃ بقرہ میں تو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے شیاطین کے ساتھ ہیں، یعنی وہ اپنے جو علماء ہیں یہود کے، وہ ان کو
بھیجتے تھے اسپیشلی جاسوسی کے لیے، وہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس میں اور دیکھتے تھے کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، کیا پلان ہو رہا ہے، کون سی نئی آیت آئی ہے، ساری آپ کی جو خبریں تھیں وہ اکٹھی کرتے تھے، مسلمان بن کے آتے تھے، ایمان والے بن کے آتے تھے، لیکن جھوٹ بولتے تھے، زبان سے صرف کہتے تھے، دلوں میں ان کے ایمان نہیں تھا۔ پھر جب وہ واپس جاتے تھے، یہاں پر جو آیا نا کہ جب وہ جو دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو یہ دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو آپ کے پاس نہیں آتے تھے، یہود کے علماء جو ان کو پلان کر کے بھیجتے تھے، تیار کر کے بھیجتے تھے، پھر ان کے پاس جا کر وہ یہ ساری خبریں جو تھیں وہ دیتے تھے، اور وہ ان کی باتیں سن کر پھر اس سے اپنے آگے مزید پلاننگز کرتے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہاں پر ان کے اس پول کو بھی کھول دیا گیا، اور پھر آگے فرمایا یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ سے اس کا موقع محل معین ہونے کے بعد۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہی فیصلہ مل جائے تو قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ملے تو پھر اس کو چھوڑ دینا، اعراض کر دینا۔ یہ بھی اہل کتاب کے جو سردار تھے ان کا ایک معمول تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ جب کبھی ان کو کسی پھنسے ہوئے مقدمے کا فیصلہ کرانا ہوتا تھا تو وہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے تھے، اور ان کو پہلے سے یہ بتا کے بھیجتے تھے کہ اگر فیصلہ اس طرح کا ہوا تو تم مان لینا، اور اگر فیصلہ اس طرح نہ ہوا جس طرح ہمارا نفس چاہتا ہے تو پھر تم اس سے اعراض کر دینا اور اس کو چھوڑ دینا۔ تو یہ تو یہود کے جو علماء تھے ان کا تو یہ ایک پکا کام تھا کہ وہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تورات تھی اس کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں، اور جو اس کے احکامات تھے وہ اپنی نفس کی خواہشات کے لیے یا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس میں وہ تبدیلی کر دیتے تھے، ان کے من پسند فیصلے ان کو سنا دیتے تھے اور کہتے تھے یہی کتاب میں لکھا ہے صرف دنیا کے فائدے کے لیے۔ یہ ساری باتیں بھی ہم سورۃ بقرہ میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو یہاں پر اچھا، اب اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی، اور اس واقعے کو سنیں گے آپ تو پھر آپ کو ان تمام آیات کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو شان نزول ہے ان آیتوں کا، اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ خیبر کے ایک امیر گھرانے کی ایک شادی شدہ یہودی اور یہودن، ان دونوں نے زنا کیا یا ہو گیا، اور جب وہ یہ گناہ کر بیٹھے تو وہ چاہتے یہ تھے کہ رجم کی سزا سے بچ جائیں، کیونکہ تورات میں اس گناہ کی سزا جو ہے وہ رجم ہے۔ تو اور ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو شریعت ہے اس میں زنا کی سزا رجم نہیں ہے بلکہ کوڑے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلیں ہم اپنا مقدمہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور جنہوں نے ان کو، ان کے بڑے جنہوں نے بھیجا ان کو، انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو انہوں نے کوڑوں کی سزا دی تو پھر تم ان کا فیصلہ مان لینا، اور اگر انہوں نے رجم کی سزا دی تو تم فیصلہ نہ ماننا، تم کہنا کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے اس فیصلے کو۔ تو یہ سارا کچھ ان کو لکھا پڑھا کے انہوں نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ یہاں پہ ہے نا ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروہ، کہ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسا حکم دیں تو مان لینا، اور اگر ایسا نہ ہو تو نہ ماننا۔ اور پھر فرمایا کہ جسے اللہ ہی فتنے میں مبتلا رکھنا چاہیں تو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ ان کی سزا بھی سنا دی یہاں پر کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں جو فتنے میں خود اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فتنوں کے راستے کھول دیتے ہیں اور ان کے دلوں کو پاک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہی کے دلوں کو پاک کرتے ہیں
جو اپنا دل پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ جس کے اندر طلب ہی نہیں ہوتی اس کو پھر یہ ہدایت نہیں ملتی۔ یہ کوئی اتنا سستا سودا نہیں ہے، اس کے لیے طلب ہوگی تو پھر ملے گی۔ تو یہی چیز یہاں پر بتائی کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، کیا میننگ کہ یہ لوگ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ حرام خور بھی ہیں، یعنی کہ حرام کھاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی اصلیت کھول کے سامنے رکھ دی کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا باطن بہت خبیث ہے، اور یہ جو جاسوسیاں کرتے ہیں اس کے پیچھے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کچھ ایسے جھوٹ گھڑ لیے جائیں جس سے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، اور پھر یہ حرام کھاتے ہیں جس کے اثرات جو ہیں وہ انسان کے پھر نفس پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا اور اگر آپ آگے کدھر کیا؟ ہاں، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو جی چاہے تو ان کا فیصلہ کریں ورنہ نہ کریں، اور اگر آپ نہ کریں گے تو بھی وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ ان کا فیصلہ کریں تو پھر انصاف سے فیصلہ کریں۔ تو یہاں پر بھی بات صحیح بتا دی گئی کہ یہ جو بھی آپ کے پاس آئیں گے فیصلہ لے کر، تو آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ان کے اگر وہ آئے ہیں تو آپ فیصلہ کریں ہی کریں، یعنی کہ آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو یہودیوں کے جو آپس کے تنازعات ہیں ان کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو نہ کریں، لیکن اگر پھر آگے کنڈیشن کیا بتائی، لیکن اگر کرنا چاہیں تو پھر انصاف کے ساتھ ہی فیصلہ کریں۔ اور اگر اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی یعنی فیصلہ آپ ان کے بارے میں ان کو دیں گے تو اگر وہ آپ کا فیصلہ نہیں مانتے تو پھر آپ کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ پریشان نہ ہوں، لیکن آپ اپنا جو چیز فوکس کرنی ہے وہ انصاف ہے، کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انصاف کرنے والے کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر سب کے لیے یہ بات بتا دی کہ انصاف اور عدل جو ہے اس کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ آپ کو یہ کیسے حکم بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر ان کی اصلیت پھر کھول کر سامنے رکھ دی گئی کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جھوٹا نبی سمجھتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے، پھر فیصلے کرانے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، اور دوسری طرف تورات سے جسے اللہ کی سچی کتاب سمجھتے ہیں وہ، لیکن اس کے حکم کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس سے بڑھ کر ان کے بے ایمان ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ صرف اپنے نفس کے پیچھے جانے والے ہیں، ان کو اپنے نفس کے مطابق فیصلے چاہیے۔ تو یہ ان کا ایمان نہ تو اپنی کتاب پر ہے مکمل طور پر اور نہ ہی آپ پر ہے۔ تو یہ ان کی اصل حقیقت جو تھی یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھول کر سامنے رکھ دی۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں صحیح طور پر سمجھا سکوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔